بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حکیم محمد افضال کمبو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواخانہ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج جو میں نے نسخہ آپ کو بتاؤں گا، جو میں نے آج ٹاپک رکھا ہوا ہے وہ ہے معدے کے حوالے سے، کیونکہ معدہ انسانی جسم کا سب سے اہم رکن ہے، جو غذا لیتا بھی ہے، اس کو ہضم بھی کرتا ہے، وہ ہضم کر کے آگے جگر کو ڈلیور کرتا ہے۔ معدہ انسان کے جسم کا اہم رکن ہے۔ اگر ایک معدہ آپ کا اگر خراب ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، خشکی مائل ہو جائے، یا تذابیت وغیرہ ہو جائے، یا کوئی بھی معدے کو پرابلم ہو، تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ معدے کوشش کریں کہ سب سے پہلے معدے کا سب سے زیادہ پوری باڈی کا خیال رکھیں، اور معدے کو ایسی چیزیں فراہم نہ کریں جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ میں 3 چیزوں پر مبنی آپ کو نسخہ بتاؤں گا جو نہ صرف قبض بلکہ معدے کی تمام بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ان میں سر فہرست السر، سر فہرست غذا کا ہضم نہ ہونا، سر فہرست قبض رہنا، جگر کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی انتریوں کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی خشکی کا مسئلہ ہو، چاہے فالتو پسینے کا مسئلہ ہو، چاہے گرمی کا مسئلہ ہو، ہاتھ پاؤں سڑتے ہوں، انشاءاللہ ان کا شافی علاج ہے۔ طریقے استعمال غذائیں چیزیں 2 ہیں، 3 ہیں، استعمال اس کے 2 ہیں۔ آپ استعمال اس کے 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ ویڈیو کی سب سے پہلے ملے۔ تو چیزیں کون سی ہیں؟ آملہ، بیڑا، ہرڑ، یہ 3 چیزوں پر مبنی ایک نسخہ ہے، آملہ، بیڑا اور ہرڑ۔ اس کو آپ حکمت کی زبان میں تریپھلا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جس کے تذابیت ہے، جلن ہے، گیس ہے، قبض ہے، تو آپ اس کو 2 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے الگ الگ رکھ لینا ہے، برابر وزن اس کا لینا ہے، تو 1 چمچہ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح نہار پیٹ اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ یہ بہترین مصفہ خون بھی ہے۔ جن کو ددر، چنبل، پھوڑے، پھنسیوں کا مسئلہ رہتا ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ خون بھی صاف ہوگا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح لینا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب یہ چیزیں لینی ہیں تو یہ چیزیں اچھی طرح صاف ہوں، پرانی نہ کسی پنسار کے پاس پڑی ہوں، اور یہ کہہ لیں کہ اس کو لگی نہ ہو، جو اس کو لگ جاتی ہیں، گن لگ جاتا ہے، اس طرح کی نہ ہو۔ فریش مال لیں پنساری سے، پھر آپ کو فرق پڑے گا۔ البتہ اگر پرانا مال لیں گے تو کوئی بھی چیز جڑی بوٹی ہے، اس کی ٹائم لیمٹ ہے، کچھ 6 ماہ تک زندہ رہتی ہے، کچھ 6 ماہ تک اثر دیتی ہے، کچھ سال اثر دیتی ہے۔ اس سے زیادہ پڑی رہے گی تو پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر تو آپ پیٹ بھرنے والی بات ہے، اس کا اثر تو نہیں ہوگا نا۔ تو آپ نے جب اس کو کوٹنا، جب سفوف کی شکل میں استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں کے چھلکے استعمال کرنے، ان کی گٹھلی استعمال نہیں کرنی۔ جو آپ کی ہرڑ ہوگی، ہریڑ، اس کو آپ نے اچھی طرح کوٹنا ہے، اس کی گٹک علیحدہ کر لینی ہے، بیڑے کی گٹک علیحدہ کر لینی ہے، اور آملے کی بھی گٹک علیحدہ کر لینی ہے۔ اس کا پوست لینا ہے، چھلکا، اس کو آپ نے اچھی طرح کوٹ کے سفوف بنا لینا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ 50 گرام ہے تو آپ نے اس میں سے آدھا تولہ کالا نمک ڈال لینا ہے۔ نمک ڈالنے کے بعد آپ کے اس کی خوراک جو ہے، چائے والا آدھا چمچہ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کرے گا۔ اور جو لوگ ویاگرا کھاتے ہیں، سٹیرائڈ لیتے ہیں، 1 ماہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ اس نسخے سے اس کے جسم سے جتنی بھی سٹیرائڈ کی میڈیسن پڑی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نسخے کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ جسم سے سٹیرائڈ کو بھی، یہ نسخہ سٹیرائڈ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
معدے کو تقویت دیتا ہے، جگر کو تقویت دیتا ہے، خون پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے۔ بہترین چیز ہے، آپ اس کا استعمال کریں، بنائیں، اور انشاءاللہ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے لیے اجازت۔